برس اس کے بعد، وزدادو میں اشارہ ہے کہ 300 سال تو غار میں رہے اور 9 سال اس کے بعد پھر مزید زندہ رہے، اٹھنے کے بعد 9 سال مزید زندہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ غار کے اندر وقت کو داخل نہیں ہونے دیا، وقت باہر چکر لگاتا رہا اور غار کے اندر وقت جا نہیں سکا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اور یہی کچھ میدان حشر میں کرے گا۔ جو نیک لوگوں کا حصہ ہے ادھر وقت کو جانے نہیں دے گا، اور جو بدکار ہیں ان پر 50,000 سال گزریں گے، اور جدھر اس کے اپنے بندے کھڑے ہیں وہاں وقت پہنچے گا نہیں، انہیں یوں لگے گا 2 ڈکات پڑی پھر حساب بھی ختم ہو گیا، پھر وہ جنت۔ تو 100 سال کا نمونہ تو دنیا میں کر کے دکھایا، 300 سال کا نمونہ دنیا میں کر کے دکھایا، 50,000 سال کا نمونہ حشر میں کر کے دکھائے گا۔ اور معراج میں کتنے سال روکے رکھا وقت کو، اس کا اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو بستر سے اٹھ کے نکلے ہیں اب گم پر گئے ہیں، وہاں کے سینے کو چاک کر کے دل دھویا گیا، پھر اب بیت المقدس گئے ہیں، 2 نفل پڑے ہیں، پھر وہاں سے آپ نے براق کو چھوڑا اور معراج کا سفر شروع کیا ہے۔ 7 آسمان چیر گئے، عرش چیر گئے، پھر 70,000 نور کے پردے اٹھ گئے، اللہ کو سامنے ایسے دیکھا، وہاں کتنا عرش اللہ کے دربار میں کھڑے رہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ پھر وہاں سے واپس ہوئے، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، ساری امت کے حالات کو دیکھا، ساری امت کے آنے والی چیزوں کو دیکھا، پھر وہاں سے واپس آئے اور ایک ضعیف حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کی وادی میں اتر کر ان کو اسلام کی دعوت دی، پھر یاجوج ماجوج نے انکار کیا، پھر وہاں سے واپس آئے اور بیت المقدس میں آ کر 2 رکعت نفل پڑے اور سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد آپ جب مکے میں تشریف گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسے ہل کر چھوڑ کے گئے تھے۔ اور جب بستر پہ تشریف لائے تو سردیوں کا زمانہ تھا تو آپ کا بستر ابھی گرم تھا، جیسے آدمی اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بستر گرم رہتا ہے، پھر موسم اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو جب آپ بستر پہ دراز ہوئے تو آپ کے بستر کی گرمائش ابھی تک برقرار تھی۔ یہاں اللہ نے کیا کیا؟ پوری کائنات کا سوچ نکال دیا، وقت پورے کو کھڑا کر دیا، سارے وقت کو روک دیا، اور جیسے گھڑی کھڑی ہو جائے 12 بجے پر، اب 24 سال کے بعد بھی چلاؤ تو 12 کے بعد نہیں جائے گی۔ تو اللہ نے زمین سے لے کر آسمان تک جتنی کائنات تھی اس کی گھڑی کو دم کر دیا اور اپنے محبوب کو بلایا، تو پتہ نہیں کتنے زمانوں پھرایا، تو کہاں کہاں تک پھرایا، اپنا آپ تک دکھایا۔ وہاں سامنے کھڑے ہونے میں کتنا وقت لگا وہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ کتنے ہزاروں برس گزرے کہ لاکھوں برس گزرے یا کتنا گزرے اللہ جانے۔ پھر وہاں سے واپس سے آئے تو جب آپ نے مکے کی سرزمین پہ قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے گھڑی کو پھر چلا دیا تک 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 تک۔ لہذا وہ جو کنڈی تھی اس میں ہلنا ہی تھا، کیونکہ اس کی بھی گردش ہے، حرکت وہ تو بھی باقی ہے، اور بستر کی گرمائش میں گرم رہنا تھا، اس پر وقت نے اثر نہیں ڈالا۔ میرے بھائیو، اللہ اپنے فیصلوں میں جو چاہے کر دے، ما شاء اللہ کان، یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہے کرے، وربک یخلق ما یشاء، جو چاہے بنائے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے بادشاہی کو لے لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر دے، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کی چاہے روزی کھول دے، یہدی من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دے، ویضل من یشاء، جس کو چاہے گمراہ کرے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہے اپنی رحمت کو قریب کر لے، ویؤید بنصرہ من یشاء، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے نواز دے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہی ہوگا جو یہاں تمہارا رب چاہتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا جو دنیا کے انسان چاہتے ہیں۔ یہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے اصل ہیں اور اللہ کا چاہا بدل نہیں سکتا۔ اب اللہ ہم سے سودا کرتا ہے، یہ بات کہنے کے لیے میں نے آپ سے 15 منٹ بات کی۔ اللہ ہم سے سودا کر رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں عبدی انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد، اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔
اسی کو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا قرآن پاک سے، ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر تمہیں اپنی چاہتوں کو پورا کرنا ہے تو ایک کام کرو، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، جو میں چاہتا ہوں دنیا میں وہ تم کر دو، پھر جو تم چاہتے ہو وہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو، جو میں کہوں وہ کر دو، كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر جو تم کہو وہ سب کچھ میں پورا کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اور اگر تم نے میری چاہت کو پورا نہ کیا اور اپنی مرضی کرتا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ أَتَعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا اور آخر میں ہوگا یہی جو تیرا رب چاہتا ہے، اور تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور کام بھی نہ بن سکے گا۔ اللہ کی چاہت کو پورا کر دینا یہ دنیا اور آخرت کی عزتوں کا راستہ ہے، اور اللہ کی چاہتوں سے ہٹ جانا یہ دنیا اور آخرت کی ذلت کا راستہ ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو عزت کا طلبگار ہے، خاندان کوئی نہیں، تو بڑے خاندان کا نہیں، غنی بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، پیسے کے بغیر غنی بننا چاہتا، ہیبتاً بلا سلطان، حکومت ہے نہیں اور اپنا ریب چاہتا ہے، وجاہتاً بلا اخوان، اور وہ مددگار ہے کوئی نہیں، سپورٹر اس کے ہے کوئی نہیں اور اپنی چودراہٹ چاہتا ہے، کوئی بلے بلے کرنے والا ہے نہیں کہتا میں چودھری بن جاؤں۔ تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو انسانی فطرت ہیں۔ عزت چاہتا ہے ہر انسان، غنا چاہتا ہے ہر انسان، اپنی وجاہت چاہتا ہے ہر انسان، معاشرے میں اپنا مقام چاہتا ہے، یہ انسانی طلب ہے فطرتاً، یہ تو فطرت کے خلاف چیز کو نہیں۔ انسان کو درکنار جو جانوروں کی فطرت، جانور بھی اپنی عزت نفس رکھتے۔ ہمارا ایک بیل تھا، چھوٹے چھوٹے تھے ہمارا ایک بیل تھا تو اس نے کھانا چھوڑ دیا، چارہ کھانا چھوڑ دیا، تو میرے والد صاحب مرحوم نے ڈاکٹر بلایا، وہ اس نے دیکھا داخا کوئی ٹیکا ویکا کوئی لگایا کر اس نے چارہ پھر بھی نہیں کھایا، بڑے پریشان ہوئے چارہ کیوں چھوڑ دو؟ تو ایک ہماری برادری کا حکیم تھا جیسی، قریب رہتا تھا 8-10 منٹ، میرے والد صاحب نے اس کو بولے، اس کو راستے پہ نہیں تھے، میں گھوڑے پر ایک نوکر ہو گیا، وہ اس کو گھوڑے پہ لے کے آیا، اس نے اس کو دیکھا تو کہنے لگا میں صاحب اس کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ میں کہا یہ نوکر گیا، تو اس کو بیل کے سامنے بٹھایا اور جوتا اتارا، 3-4 اس کے سر میں مارے، پھر کہیں ہوں تو پٹا تو کھانا لگ گیا۔ ہمارے والد صاحب بڑے حیران ہیں، یہ کیا چکر؟ میں نے اس کو کچھ نہیں تھا، اس نے اس کو کہیں مارا ہے تو یہ غیرت کھا گیا، جب اس کو لکھ کر پڑھ گئے اس کے سامنے تو اس کا غصہ دور ہو گیا، ہم کو گئے اور اس کو غصہ کیوں چڑھا ہے؟ عزت نفس مجروح ہوئی، عزت نفس انسان کو اشرف ہے، سمون ہے، ہر انسان عزت چاہتا ہے، چاہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جوتے گانٹ رہا ہو، فٹ پاتھ پہ جوتے گانٹنا کوئی ذلت کی چیز نہیں ہے، تو مزدوری ہے، انسان اپنی عزت چاہتا ہے، اپنا مقام چاہتا ہے، لیکن ان کو حاصل کرنے کے راستے غلط اختیار کیے ہیں۔ وہ کہتے پیسہ ہوتی تو سب کچھ ہو، وہ پیسے سے عزت تلاش کر رہے، سیاست سے عزت تلاش کر رہے ہیں، سیاست میں آ جاؤ، ممبر بن جاؤ، ایم پی بن جاؤ، ایم ایل اے بن جاؤ تو بڑی عزت ہوتی، ان نوکریوں میں عزت تلاش کرتے ہیں تو اے سی بن جاؤ، ڈی سی بن جاؤ تو بڑی عزت ہوگی، اور اس کے لیے حلال حرام جھوٹ سچ سارے راستے اختیار کیے ہیں۔ ایک راستہ حضرت علی بتا رہے، من اراد عزا بلا عشورہ، جو عزت چاہے خاندان کو نہیں، غنم بلا مال، غنی بننا چاہے پیسہ کوئی نہیں، ہیبتاً بلا سلطان، اپنا ریب چاہے حکومت کوئی نہیں، وجاہتاً بلا اخوان، اپنی وجاہت چاہتا ہے، پیچھے کوئی برادری پیچھے کوئی سپورٹر کوئی نہیں، وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا فلیخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو
اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، اللہ کی نافرمانی کی ذلت کو چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری کی عزت کا راستہ اختیار کر لے، اللہ ہر چیز اس کو مہیا کر کے دکھا دے گا۔ کہ اللہ ہمارے ساتھ سودا کر رہے ہیں، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ، تو میری مان لے میں تیری مان لوں گا۔ ایسی عزتیں، یہ تو انسان ہے نا، جانور بھی ان کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ عاصم بن عمرو انصاری کو حضرت بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہندوستان کی سطح میں اور چاروں کی تلاش میں، کھانے کی تلاش میں، غلے کی تلاش میں، ایرانیوں کا شہر۔ انہوں نے کیا کیا، اپنا سارے جو جانور تھے مویشی انہوں نے جنگل میں چھپا دیا۔ جب یہ وہاں پہنچے وہاں کچھ بھی نہیں۔ عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی یہاں کچھ ہمیں اپنے لشکر کے لیے کوئی گوشت کا انتظام ہو جائے گا، کوئی جانوروں کا انتظام ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، کہ جنگل میں بندی ہوئی گائیں بولیاں، کذب عدو اللہ ہاں نحن، یہ اللہ کے دشمن جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں آ کے پکڑ لو، ہم یہاں کھڑی ہیں۔ تو کافی ماں ترید، تو میرا دم کو تو دکھا، تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ کہا نحن، یہ ہم ادھر جنگل میں نہیں آتے، ہمیں پکڑ لو۔ پھر اب گئے وہاں صحابہ، تو ان کے جانور تھے جنگلی گائیں، نیل گائیں بھی سر جھکا کے کھڑی تھی، ہمیں بھی لے جاؤ، ہمیں بھی کھا لو۔ ہم آہوان شہرا شرف النہاد برکس امید آنکھ روزے شکار کا ہی آمد۔ تو فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ، کہا تو میرا بن جا، پھر دیکھ كَفَيْتُكَ فِيمَا تُرِيدُ، جو کہے گا وہ کر دیں گے، جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ تونس پہنچے، جنگل کا روان چھاؤنی بنانی ہے، جگہ موزوں ہے پر جنگل ہے، کیسے رہیں؟ رضی بن ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر میں 12,000 کا لشکر تھا، اس میں سے 19 صحابہ تھے، 19 صحابہ باقی صحابہ نے 19 صحابہ کو لیا اور رکوع سے ٹیلے پر چڑھ گئے اور جنگل کی طرف منہ کر کے اعلان کر رہے ہیں۔ یہ اعلان کس کو ہو رہا؟ جنگل کے جانوروں کو۔ ہمارے تو بیٹے اپنی نہیں سنتے نا، اپنی اولاد اپنی نہیں سن رہی، جنگل کے جانوروں کو کہہ رہے ہیں نحن موالی رسول اللہ، کہ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، 3 دن میں جنگل خالی کر دو، اس کے بعد جو ملے گا قتل کر دیا جائے گا۔ 3 دن میں سارا جنگل خالی ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بھیڑی اپنے بچوں کو منہ میں دبائے ہوئے اور بھاگے چلے جا رہے ہیں، شیر اپنے بچوں کو منہ میں دبائے ہوئے اور بھاگے چلے جا رہے ہیں، چیتے اپنے بچوں کو منہ میں دبائے ہوئے اور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ سارا جنگل خالی ہو گیا اور 40 سال تک بچھو تک لوٹ کے وہاں نہ دکھائی دیا۔ 40 سال تک اس بندے کی دعا کا اثر رہا۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِيمَا أُرِيدُ، کہ میرے بندے تو میرا تو بن، پھر دیکھ میں تیرا کیسے بنتا ہوں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جنم ہم نے لیا ہے میرے بھائیو کہ جس میں اللہ سے دوستی لگانے کا شوق کوئی نہیں ہے، نہ ہمارے بوڑھوں کو، نہ ہمارے جوانوں کو، نہ ہمارے مردوں کو، نہ ہماری عورتوں کو، نہ ہمارے تاجروں کو، نہ ہمارے سیاستدانوں کو، نہ ہمارے ذمہ کو۔ تو مجھے اللہ سے دوستی لگانی ہے، مجھے اللہ سے تعلق بنانا ہے، یہ شوق کوئی نہیں۔ انلزمکم وانتم لہا کارہون، تو یہ پیسہ تو ہے نہیں کہ اللہ مفت میں دے دے، یہ دولت تو ہے نہیں، زمین تو ہے نہیں کہ باپ کی زمین بیٹے کو مل جائے، یہ تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اور وہ مفت نہیں لیتا ہے، لیتا ہے تو پھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہم سے دوستی لگا، پھر دیکھ ہم کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے کشتی میں، دریا ڈل جا طوفان آ گیا تو ڈولنے لگا اور ڈوبنے لگا، لوگوں کی چیخ اور پکار مچ گئی، یہ ایک طرف جہاز سے ایک طرف چادر اوپر لے کے آرام سے پڑے ہوئے، لوگوں کی ہے ان کو جھوٹا پلا، یہ کون آدمی ہے؟
जिस तूफान में लोग तुमकी चीखें पुकार, उधर